اس کے پاس ایک خط ہے، یہاں تمہارے میں سے کسی بھائیوں نے لکھا ہے، اب نام سامنے نہیں آئے، جبریل اللہ نہیں بتائے، یہ چلے گئے بولو۔ مکے کے قریب ایک مقام ہے جس کا نام ہے روضہ خاف، روضہ خاف، یہ بوڑھی خاتون وہیں پہنچی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ہوئے، اس کی گھوڑے کی مہار پکڑی، مقداد ادھر ہوئے، زبیر ادھر ہوئے، فرمایا اماں تیرے پاس ایک خط ہے، اماں نے انکار کر دیا، یہ بوڑھی بوڑھیاں ہوتی ہے بہت پکی ہوتی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ روزے میں بھی پکی ہے، بعد میں بھی پکی ہوتی ہے، کھوجے موجے واسطے میں۔ حضرت علی پھر سامنے آئے، فرمایا بیٹا لے لو تلاشی، فرمایا اماں پورے کپڑوں کی بھی تلاشی لیں گے، سر کے بالوں کی بھی تلاشی لیں گے، کوئی جگہ نہیں چھوڑیں گے، اس خط کا اطلاع دینے والے تو عام آدمی نہیں ہے، محمد رسول اللہ نے کہا ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، دنیا پھٹ جائے، ٹوٹ جائے، آسمان گر جائے، محمد کی بات غلط نہیں ہوتی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نکالی، فرمایا اماں جان چاہیے تو خط دے دو، پھر جان تو میٹھی ہے۔ پھر بوڑھی نے کیا کیا، سر کے بالوں سے خط نکال دیا، کہاں رکھا تھا، کیسی بوڑھی تھی، ایسے تمہاری بوڑھیاں کر سکتی ہے، سر کے بالوں سے خط نکالا۔ حضرت مقداد، علی، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں واپس ہو گئے، صحابہ مجلس میں بیٹھے ہوئے، ہر صحابی اس جوش میں کس نے خط لکھا ہے، کون ہے یار، ہمیں پتہ چل جائے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، یہ کریں گے، بس اپنے اپنے جذبات میں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول خط تو آیا اور خط کے ساتھ میں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں جس نے خط لکھا ہے، فرمایا پیش کرو، لے آؤ اس کو، لے کے آیا۔ تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول پیش ہونے سے پہلے مجھے بتا دو کہ میں اس کا سر قلم کر دوں۔ جب آپ نے کہہ دیا پھر بھی اس نے خط لکھا، فرمایا دیکھنے دو مجھے۔ جب سامنے آیا تو خاطب ابن ابی بلتہ، یہ نام یاد رہے گا، خاطب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی کا نام ہے، من جانب خاطب ابن ابی بلتہ، اس خط میں تحریر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاطب، اب عمر جو ہے اٹھتے بیٹھتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر حوصلہ کرو، بیٹھ جاؤ، ابھی میری بات تو سنو پوری، اب ان سے انٹرویو لیتے یہ کیا کہہ رہا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خط میں نے لکھا ہے۔ کیوں لکھا ہے؟ فرمایا کہ مکے میں میرے بچے ہیں، بیوی ہے، میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اور یہ آپ کے صحابہ جتنے ہیں یہ سب کے رشتہ دار، کسی کا چاچا ہے، کسی کا ماموں ہے، کسی کا نانا ہے، کسی کا دادا ہے، میرا کوئی بھی نہیں۔ جب آپ نے کہہ دیا اس وقت میں نے دل میں یہ بات طے کیا کہ یہ تو ایک خط ہے، اگر 1000 خط بھی لکھوں، جب محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ فتح ہماری ہے تو فتح اللہ نے محمد رسول اللہ کو دینی ہے، لیکن یہ خط میں نے اس لیے لکھا کہ مکے والوں پر میرا احسان ہو جائے گا کہ خاطب نے ابھی بندہ کتنا اچھا آدمی ہے، دیکھو ہمیں پہلے وقت سے اطلاع دے دیا، بھائی اور تو نہیں، ذرا خاطب کے بچے بیوی ہیں ان کا بھی ذرا خیال کرو، احسان مندی ہو جائے گی، صرف اس وجہ سے میں نے خط لکھا، میرا اور کوئی غرض نہیں، میرا اللہ جانتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا جانتے ہو کون ہے یہ؟ فرمایا یہ تو بدرین میں سے ہیں، وہ 17 رمضان کو جو ایک جنگ ہوا تھا، جنگ بدر 313، اور اللہ کے رسول کی آواز سے بچے بھی آئے، جوان بھی آئے، بوڑھے بھی آئے، یہ ان میں شامل ہے۔ او میرے عمر، یاد ہے میرے اللہ نے ان کے لیے کیا اعلان کیا؟ عمر خاموش ہو گئے۔ فرمایا میرے اللہ نے یہ اعلان کیا کہ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم۔ موت سے پہلے بدر والے میں جو شامل ہے، اگر یہ زندگی میں بدی بھی کریں گے اللہ ان کو نیکی میں شمار کرے گا۔ فرمایا یہ وہ ہے جس کو اللہ نے بخشش کا اعلان کیا ہے، میرے رب نے بخشش کا اعلان کیا ہے، اور یہاں تم گواہ ہو جاؤ کہ
ابی بلتا کو معاف کر دیا، اس کے باوجود بھی قرآن کی آیتیں آتی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق۔ حاتم ابن ابی بلتہ نے خط لکھا اور خط بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچا، واپس آ گیا، اور اللہ نے ان کے لیے اعلان بھی کیا، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم۔ ان کے سارے گناہ موت سے پہلے بھی اگر ان سے کوئی خطا ہو جائے تو وہ بھی نیکیوں میں بدلے گا۔ اللہ نے ان کے لیے معافی کا اعلان کیا، یہاں محمد الرسول اللہ نے بھی معاف کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ ایمان والو خبردار، میرے محبوب کے متعلق اتنی سی بات پہ میری غفلت نہیں کرو گے جتنا حاتم ابن ابی بلتہ نے کیا۔ خط تو لکھا، منزل مقصود تک نہیں پہنچا، لیکن فرمایا اس کے باوجود بھی میں اپنے محبوب کے بارے میں اتنی سی بات بھی اگر کوئی کہے مجھے برداشت نہیں۔ اللہ کے محبوب کا کیا مقام ہے؟ فتح مکہ کے اسباب یہاں سے شروع ہو گئے اور کامیابی اللہ نے محمد الرسول اللہ کو دے دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے جب آئے، وہ وقت یاد ہے جب مکے میں داخل ہو رہے ہیں، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش آئی ابو سفیان کی، تو ابو سفیان سے اللہ کے رسول نے چہرہ پھیر دیا، صدیق اکبر کے پاس گیا، اس نے کہا بھائی میں کہاں اللہ کے رسول کے سامنے آپ کا سفارش کرتا ہوں۔ علی نے بھی انکار کر دیا، صرف عباس کی بات تھی، اور پھر ام سلمہ اور حضرت حفصہ جو عمر کی بیٹی ہے، محمد الرسول اللہ کی بیوی ہے۔ ہر سفر میں اللہ کے رسول دو بیویاں ساتھ رکھتے تھے قرعہ ڈال کے، جس کا نام نکلا سفر میں لے لیے۔ اس سفر میں یہ دو بیویاں ساتھ ہیں، سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں ساتھ ہیں۔ انہوں نے بڑی سفارش کی، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات مانی، پھر اس کے بعد صدیق نے انکار کیا، علی نے انکار کیا، تو جا کے اس ابو سفیان کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی، یہ بھی آپ کی ماں ہے، ہمارے مسلمانوں کی ماں ہے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اللہ کے رسول کی بیوی ہے، یہ گھر میں موجود ہے۔ ابو سفیان اپنی بیٹی کے پاس گیا کہ بیٹی سفارش کر دے۔ بیٹی جب گھر میں گیا، اللہ کے رسول مدینے میں جب چلا گیا تو اللہ کے رسول تھا اس زمانے میں ایک چٹائی، ایک مصلی ہوتا تھا جس پہ اللہ کے رسول عبادت کرتے تھے اور اس پہ سوتے بھی تھے۔ جب ابو سفیان آیا اس بسترے کی طرف تو اس کی بیٹی ام حبیبہ نے جلدی جلدی لپیٹ کے رکھ دیا۔ فرمایا بیٹی یہ کیا ہے؟ تیرا باپ ہوں۔ فرمایا باپ تو میرے ہو لیکن نجس ہو، پلید ہو، یہ وہ بسترا ہے جس پہ قرآن اترتا ہے، محمد الرسول اللہ میرا شوہر ہے لیکن اس پہ قرآن اترتا ہے، تو میرا سکا باپ ہے لیکن تو اس پہ نہیں بیٹھ سکتا ہے کہ تو نجس ہے، پلید ہے، تو نے کلمہ نہیں پڑھا، بیٹی کو میں یہ بسترا نہیں دے سکتا۔ اسلام اس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد بھی یہ مایوس ہوا، وہی سے آیا۔ پھر عباس رضی اللہ تعالیٰ سلمہ کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی، پھر ابو سفیان کو معاف کیا۔ سفیان کو جب معاف کیا تو پھر ابو سفیان سامنے آیا، کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس موقع پر ابو سفیان مسلمان